مجھ پر رحم کر، آئے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا۔ جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو، خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ خدا کا شکر ہو، اچھی بات سنیں گے۔ خدا کا شکر ہو کہ وہ ایک بہت اچھا کام ہمارے لیے کرے گا۔ وہ اس لیے ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں سوچنے لگتے ہیں ہم، اچھے اچھے کام ہماری زندگی میں ہونے لگتے ہیں، اور ان سب کو دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ خدا مجھ پر رحم کرے، میرے سارے بھائی بہنوں پر جو دیکھ رہے ہیں سب پر رحم کرے، اور ہماری زندگی سے اسے خوشی ہو، ہماری زندگی سے اسے خوشی ہو، آپ کی زندگی سے وہ خوش ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے زبور 57 میں سے پڑھا، اور دیکھو اس میں کیسی پیاری بات، کیسی پیاری گواہی ہے، کیسا پیارا ایمان اور وشواس ہے جس کی مجھے ہر وقت ضرورت ہے۔ اور سننے کے بعد آپ میرے ساتھ سہمت ہوں گے، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ کیسی سخت مصیبت میں ہے یہ شخص، کیونکہ ذکر کرتا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ آفتیں آ گئی ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں اس بھائی پر، اس خدا کے بندے کی زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں، راستہ اتنا دشوار، مشکل، کٹھن ہو گیا ہے کہ وہ خداوند سے فریاد کر رہا، مجھ پر دیا کر، مجھ پر رحم کر، اے خداوند مجھ پر رحم کر، ارداس کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، منت کر رہا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ اس کے رحم سے ہماری رہائی ہوتی ہے، چھٹکارا ہوتا ہے۔ کہتا میں تیرے پیروں کے سائے میں پناہ لوں گا۔ چھپنے کی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب مصیبتیں ہوں تو ہم مصیبتوں سے چھپ سکتے ہیں، کہ مصیبت ڈھونڈتی رہے کہ ہم کہاں ہیں، ڈھونڈتی پھریں اور ہم اسے نہ ملیں۔ پناہ اسے کہتے ہیں کہ مصیبتیں چاروں طرف ہوں، شریر کی شرارتیں چاروں طرف ہوں، لیکن ہم چھپے ہوئے ہوں اس کو پروں کے سائے میں۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے ہی کہا تھا، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ تمہیں چھپا لوں، وہ چھپانا چاہتا ہے۔ جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں
اور دیکھو کتنا پیارا وشواس ہے. مصیبتیں تو ہیں، آفتیں تو ہیں، پر ایمان دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا یقین ہے، بھروسہ ہے. خدا سے فریاد کروں گا جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے. کیسی پیاری گواہی ہے. میں کیوں نہ اس کے پاس چلا جاؤں جو سب کچھ میرے لیے کرتا ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے. میں اسے کیوں نہ پکاروں. سب کو پکار کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. میں خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے فریاد کروں گا. اور دیکھو کیسی پیاری بات ہے، وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا. وہ کچھ ایسے کام میرے لیے کر دے گا جو آسمان سے ہوتے ہیں، جن کا سمبند آسمان سے ہے، اوپر سے ہے، خدا سے ہے. خدا کچھ میرے لیے ایسے کام کر دے گا اس سخت مصیبت کے وقت. جو سب سے بڑی مصیبت انسان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کبھی یہ یقین نہیں حاصل کر سکتا، اسے کبھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کے پاپ چھما ہو گئے ہیں، وہ چھوٹ گیا ہے اور اب اس کے ساتھ اس کا سمبند ہو گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں. آپ کتنے پیارے بھائی ہو، کتنی پیاری بہن ہو، آپ خدا کو پیار کرتے ہو، آپ اسے خوش کرنے کے لیے جو کچھ جانتے ہو وہ کرتے ہو. پیاری بہن آپ کیا کچھ نہیں کر رہی، اس کی سیوا کرتی ہیں آپ، جو کچھ آپ کو بتا دیا گیا آپ کرتے ہو. کتنی پیاری بات ہے. خدا دیکھتا ہے، لیکن جب آپ کا پیار دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کر نہ سکی، وہ ہو نہیں سکا. آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا وہ ہو بھی گیا اور ہو رہا ہے میری زندگی میں. اب کیا کروں، اب کیا کروں. آپ اسے پیار کرتی ہو، آپ اسے پیار کرتے ہو، آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہو. کیسا پیارا خیال ہے، کیسی پیاری خواہش ہے. اگر آپ کے دل میں یہ ارمان ہے تو یہ بہت پیاری بات ہے. اس لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام میں سے ادب کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے پیار کی وجہ سے. آپ اسے پیار کرتی ہیں، وہ بھی تو آپ کو پیار کرتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے پیار کی وجہ سے اس کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہو تو وہ اپنے پیار کی وجہ سے آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے. کچھ کیا ہے اس نے، ہاں بہت کچھ کیا ہے. وہ کہتا ہے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے. کیا کچھ کر دیا اس نے. وہ ذکر کر رہا وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا. ہم اپنی مکتی کو اندر ڈھونڈتے ہیں، اپنی مکتی ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایک وہ مکتی ہے جو وہ اوپر سے بھیجتا ہے، جو اس کی طرف سے ہے. آج میں آپ کو خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں دکھاؤں گا اور میری دعا یہ ہے کہ آپ انہیں دیکھیں، سنیں اور آپ پہچان سکیں کہ وہ کون ہے جو آپ کے لیے یہ کرنا مانگ رہا ہے اور کیوں کرنا مانگ رہا ہے. یہ سب کچھ اس نے کیوں آپ کے لیے کیا ہے. کچھ تیاری ہے جو اس نے آپ کے لیے کی ہے. خدا کے کلام میں ایک جگہ آیا ہے کہ تو اپنے مالک سے ملاقات کی تیاری کر. تیاری کر، اس زندگی میں یہ سفر ختم ہونے والا ہے. خدا آپ کی عمر بڑی لمبی کرے، بڑے اچھے دن دیکھیں آپ، یہ میری دعا ہے. لیکن پھر بھی یہ مٹی کے سپرد کی جائے گی. وقت آ جائے گا، اس کے لیے لکھا کہ تو اس سے ملاقات کی تیاری کر. تو ایک تو تیاری وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کو اس بات کا خیال ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ مسافر ہیں، تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے، تو بہت ہی پیاری بات ہے. ایسے بھائیوں اور بہنوں کی جوتی کو میرا سلام، جو اپنے اس سفر میں اس بات کو پہچانتے ہیں کہ سفر ختم ہو جائے گا ایک دن، اور وہ سوچتے ہیں کہ منزل کہاں ہے، اس کے بعد مالک کون ہے،
پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو خوشی کی خبر سنانا چاہتا ہوں کہ اپنے پیار کی وجہ سے دیکھو اس نے آپ کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ ہم جو تیاری کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتی، ہم جانتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تولی جائے گی ہماری تیاری تو کم نکلے گی، تو کیا اس دن تک انتظار کریں؟ وہ آج ہمارے لیے وہ سب کچھ کر دینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل اس کی شکر گزاری کرے گا کہ تیرا شکر ہو، تو نے خود میرے لیے یہ سب کچھ تیار کیا ہے۔ کیا تیار کیا اس نے؟ لوکا کی انجیل میں، آپ کے پاس ہے لوکا کی انجیل، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک شخص شمعون نام کا تھا، وہ رہتا ہی تھا عبادت گھر میں، جیسے مندر میں وہ رہتا ہی وہیں تھا، رات دن ایک ہی خیال تھا اس کا، خدا کی طرف اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ اس کو پوتر آتما نے، خدا کے پاک روح نے یہ بتایا کہ تو تیاری کر رہا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے ایک تیاری کی ہے، اور جب تو اس تیاری کو دیکھے گا جو میں نے کی ہے تب خوشی سے گھر آئے گا۔ اس کا میں حال پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا حال سنیے، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لکھا ہے لوکا کی انجیل 2 باب، اور میں 24 آیت سے 25 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو یروشلم میں شمعون نام کا ایک آدمی تھا، وہ آدمی راست باز اور خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا، اور لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ روح القدس اس پر تھا، اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک وہ خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے، مسیح سے مراد تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ گناہوں سے نجات دے گا، تو اس مسیح کو نہ دیکھ لے جو نجات دینے والا ہے، موت کو نہ دیکھے گا، مرنے سے پہلے تجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے کو یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے موافق عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، آئے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول، اپنے وعدے کے مطابق سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ اب میں چلا جاؤں گا سلامتی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے۔ تمام دنیا کی امتوں کے سامنے جو نجات تو نے تیار کر کے دی ہے مسیح میں، یسوع میں، وہ میں نے دیکھ لی، اب میں سلامتی سے جاؤں گا۔ یہاں یہ لفظ آئے ہیں، وہ نجات، تیری نجات جسے تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کیا ہے۔ ایک نجات اس نے تیار کی ہے، یہ وہ نجات ہے جو سب کے لیے ہے، ساری امتوں کے لیے ہے، جو نجات تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، چاہتے کہ چھٹکارا مل جائے، گناہ جس نے دبا رکھا اس سے چھٹکارا مل جائے، مکتی مل جائے، چین آ جائے، اطمینان آ جائے، یقین آ جائے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد میں مکت ہو کے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے معلوم ہے میرا بوجھ ہٹ گیا ہے، مجھے معلوم ہے، کہتا ہے کہ اب میں سلامتی سے چلا جاؤں گا۔ ایک نجات ہے جو خدا نے تیار کی ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ نجات بہت خوبصورت ہے۔ زکئی نام کے آدمی کے گھر میں جو گناہ گار تھا، خدا یسوع آیا ہے، اور جب اسے اس نجات کا، اس مکتی کا تجربہ ہوا ہے تو اس کا جیون بدل گیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ اب وہ ایسے کام کر رہا ہے جو پہلے کبھی کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے گھر میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خداوند یسوع خود ہے، اور وہ دے دیتا ہے، جو چاہے لے لے۔ صرف اتنا کہنا ہوتا ہے، خدا کے پیار، تو جو اس دنیا میں میری نجات بن کے آیا ہے، میری زندگی میں آ، میں تجھے پیار کرتی ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں،
یہ نجات تو نے میرے لیے پیار سے تیار کی ہے، میں اسے قبول کر رہی ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یہی تو کہنا ہے، بس صرف اتنا کہنا ہے اس کو۔ دیکھو ایک اور چیز تیار کی ہے، یوحنا کی انجیل کا 14واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے کچھ آیتیں میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں اس لیے آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں بائبل میں سے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو منگا لیں۔ پچھلے دنوں میں بھی کچھ لوگوں نے منگائی، ہم نے بھیج دی، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو میں اس میں سے ڈھونڈ کے پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ لکھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ایک جگہ تیار کی ہے اس نے، ایک جگہ ہے جو پیار سے اس نے ان کے لیے تیار کی ہے، جو شکر گزار ہو کے، نمر ہو کے، خاکسار اور حلیم ہو کر اس کی نجات کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے میرے لیے نجات تیار کی، میں تو نہ جانے کب سے ڈھونڈ رہی تھی، میں نے تو سبھی کچھ کر کے دیکھا، میں ڈھونڈتا تھا کہ یہ مکتی ہے کیا، تیرا شکر ہے مجھے مل گئی۔ جنہیں مکتی ملی ہے تیار کی ہوئی، انہیں جگہ بھی مل جائے گی آسمان پر تیار کی ہوئی، وہ جگہ جو اس نے خود تیار کی ہے، اسی کو فردوس کہتے ہیں۔ ایک ڈاکو سے اس نے کہا تھا جو مر رہا تھا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے، مت ڈرو مت گھبراؤ، میں نے کر لی تمہارے لیے ایک جگہ تیار۔ کتنی مبارک زندگی ہے وہ کہ جب وقت آتا جانے کا یہاں سے تو آنکھیں یہ تو بند ہو جاتی ہیں، لیکن ایک اور قسم کی آنکھیں جو کھل جاتی ہیں اور وہ دیکھ کے کہتا واہ واہ، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں میری ایک مشت غبار پر، مجھ گناہگار کے ساتھ یہ سلوک، تو نے مجھے نجات دی، وہ جو تو نے تیار کی تھی، اور یہ جگہ تو نے میرے لیے تیار کی ہے۔ خداوند میں کیسے تیرا شکر کروں، ساری زندگی اس کی شکر گزاری میں گزر ہوتی ہے، یہاں سے چلے جانے کے بعد شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوگی۔ نجات تیار کی ہے اس نے پیار سے، جگہ تیار کی ہے پیار سے۔ دیکھو پیار سے وہ اور کچھ بتاتا ہے خدا کے کلام میں جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، یہ پہلا کرنتھیوں ہے 2 باب اور 9 آیت۔ جن کے پاس ہے انجیل، جن کے پاس ہے بائبل، بڑا اچھا ہو کہ ان آیتوں کو آپ یاد کر لیں، اپنے سامنے رکھیں۔ مجھے تو معلوم ہے یہ، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھو کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا ہے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو بات لکھی ہوئی ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ نہیں رہا، کہہ نہیں رہا، یہ تو لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہو، انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں، پنجابی میں، کسی بھی زبان میں آپ چاہیں پڑھ سکتے۔ دنیا کی ساری زبانوں میں کچھ رہ گئی ہیں، ان میں یہ سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو سنو بھائی پیاری بہن سنو، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ آدمی کے دل میں آئیں، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں، جنہیں اس کی محبت کا تجربہ ہو جاتا ہے نجات پا کے، اس بات کا یقین کر کے کہ میرے لیے جگہ ہے، ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ انسان کے دل میں آئی۔ ہم جن چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم للچاتے ہیں، آخری سانس تک ان کے لیے للچاتے ہیں، لالچ ہوتا ہے۔ کسی کی اور سے سن کے ہم ان چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں، جی بھرتا نہیں، آنکھ بھرتی نہیں، اور ان میں سے ایک ایسی چیز نہیں جو ہم یہاں سے لے جا سکیں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ انسان کے دل میں آئیں۔ یہ کچھ ایسی روحانی برکتیں ہیں، یہ کچھ ایسی آتمک برکتیں ہیں، آشیشیں ہیں جو ہم یہاں اس کے پیار کی وجہ سے اس سے حاصل کرتے ہیں،
اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیسی پیاری برکت تو نے مجھے دے دی. جیسے پیار اس کے لیے, سب کے لیے. اطمینان, دل پر حکومت کرنے لگتا ہے, شانتی رہتی ہے, یقین رہتا ہے میرا خداوند میرے ساتھ ہے. شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوتی ہے, دوسروں کے لیے فکر اور ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سب کچھ خدا یہاں دیتا ہے. یہ ایسی برکتیں ہیں جو ساتھ جاتی ہیں, باقی ساری یہیں رہ جائیں گی. جو وہ دے رہا ہے وہ ساتھ ہی جائیں گی. ایک اور بڑی چیز اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے, اس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں. افسیوں کے خط میں ہے اس کا ذکر, اور اس کا 2 باب اور 10ویں آیت, بلکہ میں 8ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, 7ویں آیت سے. اس میں خدا کی مہربانی کا ذکر ہے, خدا کے فضل کا ذکر ہے. اور 8ویں آیت میں لکھا تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. یہ اس کی دیا ہے, اس کی انوگرہ ہے, اس نے نجات دی, اس کا پیار ہے, اس نے تیار کی نجات ہمارے لیے, جو چاہے لے لے. یہ تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش ہے, نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یہ کمائی ہوئی چیز نہیں ہے اس لیے ہم فخر نہیں کر سکتے. یہ نجات جو اس نے تیار کر کے دی, یہ جگہ جو اس نے تیار کی, اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے, اس کا پیار ہے. اس لیے ہم فخر نہیں کر سکتے, گھمنڈ نہیں کر سکتے, کسی دوسرے کو تچھ نہیں جانیں گے کہ تیرے پاس نہیں ہے. یہ سب کے لیے یہ, جو چاہے لے لے, کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں. ایک بڑا بھاری کام کیا ہے اس نے, اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے. اس نے ہم کو پیدا اس لیے کیا ہے, نئے طور پر پیدا کر دیا ہے, جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. نیک اعمال کے واسطے, نیک کاموں کے لیے جو پہلے سے اس نے ہمارے لیے تیار کیے تھے. کچھ کام ہیں جو آپ کے ذریعے سے ہوں گے, اس نے تیار کیا ہوا ہے. اس کے پاس ایک لسٹ ہے, اس کو معلوم ہے آپ کے دوارا کون کون سے کام ہوں گے, وہ سارے اس نے تیار کر رکھے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا, ہم اس جسم میں رہ کے اپنے لیے سوچتے رہتے ہیں, میں کیا کروں گا, مجھے کیا کرنا چاہیے, میں. لیکن ایک وہ وقت آ جاتا ہے جب ہم اس کے پیار کا یقین ہو جاتا ہے, اس کی تیار کی ہوئی نجات ہم کو مل جاتی ہے, بخشش. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس نے آسمان پر ہمارے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے. اس کی تیار کی ہوئی آتمک روحانی برکتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں. تب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک مقصد ہے. اس مٹی کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں, جو ہم ہی کریں گے, جو آپ ہی کرو گی میری پیاری بہن, آپ ہی کرو گے پیارے بھائی. وہ اس سے پوچھنا پڑتا ہے, خداوند اتنا سب کچھ تو نے مجھے کیا, تو بتا کہ تو اس بدن کو کیسے استعمال کرے گا. ہم اپنے بدن کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, بالکل سچ بات ہے, اپنے لیے کرتے ہیں, دوسروں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں خوشی ہو. لیکن کچھ ایسے کام ہیں جب خدا آپ کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا یہ میری بیٹی یہ کام کرے گی, یہ میرا بیٹا یہ کام کرے گا. وہ آپ کو بتانے لگے گا, آپ سے بات کرے گا, وہ زندہ ہے. وہ آپ کو بھیجے گا کہیں, آپ جاؤ گے. اس بدن سے وہ کچھ ایسے کام لے گا جنہیں دیکھ کر لوگ اس کی بڑائی کریں گے, تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کریں, کیونکہ وہ آپ کے اندر ہو کے کام کرے گا. اس کے لیے لکھا ہے کہ خدا ہی ہے جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو پورا کرنے کے لیے پیدا کرتا. آپ کے اندر نیت پیدا کرے گا تاکہ اس کا ارادہ پورا ہو. وہ ارادہ پورا کرنے کے لیے وہ آپ کو کام کرنے کے لیے طاقت دے گا آسمانی, اور آپ کی زندگی سے اس کی مرضی پوری ہونے لگے گی. یہ سب تیار کیا ہوا اس نے, یہ اس کے پیار کی تیاری ہے. جو چاہے لے لے, نجات لے لے, خوشی لے لے, برکتیں لے لے. آپ کا کیا ارادہ ہے پیاری بہن, پیارے بھائی؟ لے لو, لے لو, یہ تو اس کا پیار ہے, لے لو. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور
آپ نے سنا خدا کا پیار آپ کے لیے کیا کچھ اس نے تیار کیا ہے، جو اس کے ہاتھ میں تیار کیا ہے اور اب آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو ہاتھ پھیلا کے لے سکتے ہیں. مکتی، نجات اس نے تیار کی ہے. شکر گزاری سے کہہ سکتے ہیں خداوند جو جگہ تو نے میرے لیے تیار کی ہے اس کے لیے تیرا شکر ہو. جو برکتیں تو نے تیار کی ہیں میں ان کے لیے تیار ہوں، مجھے دے. جو کام تو اس بدن سے لے گا اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اس مٹی کو آئے مالک تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، کیونکہ ایسا لکھا ہے. میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہ ایسی عبادت ہے جسے خدا پیار سمجھ کے قبول کرتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے سب کچھ تیار کیا ہوا ہے اور اب آپ اپنے بدن کو اسے دے رہے ہیں. کیا خدا وہ سب کچھ اس بدن میں پورا کر. تو کیا ہوگا؟ تمہاری معقول عبادت، یہ سچی عبادت اسے پسند آئے گی، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. سمجھ پر خدا کے پیار کا اثر ہوگا، چال چلن پر خدا کے پیار کا اثر ہوگا. دنیا کی طرح نہیں، جیسے ساری دنیا کے لوگ جو چاہے کریں، ان کی کوئی فکر نہیں خدا کی. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی زندگی بدلنے لگے گی اور کیا خوبصورتی آئے گی. خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی، خدا کی جو مرضی ہے آپ کے لیے وہ اچھی ہے، پیاری ہے اور کامل ہے، اس کا آپ کو تجربہ ہونے لگے گا. جب آپ آج اپنا بدن اس کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اسے پیار کے طور پر قبول کرے گا. آپ کا پیار ہے اس کے لیے، اس نے آپ کو پیار کیا ہے، یہ آپ کا پیار ہے. آپ اپنا بدن اس کے سپرد کر رہے ہیں. اندر سے سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، تیرے لیے اب میری یہ مرضی ہے. پیارے خداوند، میرے بھائی کو، میری بہن کو جو اس وقت اپنے آپ کو اس مصیبت یا مشکل کے وقت میں یا روحانی پیاس اور بھوک کی وجہ سے تیرے سپرد کر رہا ہے، خداوند قبول کر. تیری پیاری اور پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہو، اور ہر ایک جو اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہے اس کی زندگی میں پوری ہو، اور تیری خوشی، تیری شکر گزاری، تیری برکتیں اس زندگی میں اتر آئیں. تو نے کہا ہے مانگو، تو خداوند یسوع کا نام لے کر میں یہ مانگ رہا ہوں. مانگنے سے کہیں زیادہ میرے اس بھائی اور اس بہن کو دے دے. وہ دے دے گا. لے لو.